دوستو کسی بھی رشتے میں جب آپ کی بےزتی ہوتی ہے، جب آپ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، تو اصل میں یہ سب آپ کی اجازت سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اجازت آپ اپنے رویے اور عمل سے دیتے ہیں، کیونکہ آپ ہر بےزتی، بے توقیری اور بے قدری کے باوجود وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ نظر اندازی کے باوجود آپ پھر بھی کل موجود ہوں گے، ان کی کال اٹھائیں گے، ان کے میسج کا جواب دیں گے اور زندگی میں ایسے ہی شامل رہیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ سامنے والے کے ذہن میں ایک یقین بن چکا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جڑ چکے ہیں، بہت زیادہ وقت اور جذبات لگا چکے ہیں اور کھونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے حد پار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی قدر سمجھتا ہے وہ اس جگہ کے لیے نہیں لڑتا جہاں اس کی موجودگی کو عام سمجھا جائے، وہ وہاں نہیں رکتا جہاں اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، جہاں اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، وہ خاموشی سے میز ہی الٹ دیتا ہے، وہ اس کھیل کو ہی چھوڑ دیتا ہے، بغیر وارننگ کے، بغیر اجازت کے، بغیر کسی کلوجر کے، اور معافی یا دوسرے چانس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے وہ اپنی ساری توانائی اپنی زندگی بدلنے میں لگا دیتا ہے، ایسی زندگی بنانے میں جہاں اس تک دوبارہ رسائی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ حسد پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ صرف ایک نفسیاتی اصول ہے۔ آپ صرف اپنے ذہن اور اپنے اعمال کے مالک ہیں۔ بس جس دن آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو اپنے سٹینڈرز ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، اس دن آپ بےزتی پر ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی زندگی بنانا شروع کرتے ہیں جہاں احترام بنیادی شرط ہو، جہاں عزت بنیادی چیز ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 خاموش سٹیپس کی، ایسے سٹیپ جن میں شور نہیں ہوتا، کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ سٹیپس طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ خود کو چن لیتے ہیں تو دنیا کو بھی آپ کو سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلا سٹیپ، رسائی بغیر وارنے کی ختم کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی عزت نہ کرے، آپ لیکچر نہیں دیتے، آپ وضاحتیں نہیں دیتے، آپ یہ نہیں بتاتے کہ کہاں کیا غلط ہوا، آپ بس خود کو اس دنیا سے نکال لیتے ہیں۔ اس طرح کے محسوس ہو کہ صرف سنائی نہ دے، کیونکہ سچ یہ ہے، بےزتی کے لمحے میں فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، آپ کی قیمت ذہن میں طے ہو چکی ہوتی ہے، اور جتنا آپ بحث کریں گے، جتنا آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ اس کی زندگی میں جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں جہاں آپ کی قدر نہیں۔ اس لیے رسائی ختم کریں، فوری، خاموش، آپ کا وقت واپس، آپ کی توجہ واپس، آپ کی آواز واپس، آپ کی موجودگی واپس، کوئی اعلان نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی جذباتی سین نہیں۔ زیادہ تر لوگ یہاں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ لمبی تقریر کرتے ہیں، اپنا دکھ بیان کرتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن حقیقت یہ سب سامنے والوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ آپ کی جذباتی توانائی اب بھی ان کے پاس ہے، کہ آپ اب بھی متاثر ہیں، کہ آپ اب بھی انویسٹ ہیں۔ اصل طاقت کہاں ہے؟ خاموشی میں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شور نہیں، صرف خلا، ایک ایسا خلا جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اب تک ایک یقین بن چکا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کال اٹھائیں گے، آپ جواب دیں گے، آپ کہیں نہ کہیں موجود رہیں گے، اور جب یہ یقین اچانک ٹوٹتا ہے تو یہی لمحہ اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ آدھا نہیں ہو سکتا۔ آپ غائب ہو جائیں لیکن اسٹوریز دیکھتے رہیں، پوسٹیں لائک کرتے رہیں، آن لائن نظر آتے رہیں، تو یہ رسائی ختم نہیں ہوئی، صرف کم ہوئی ہے، اور ایک چھوٹا سا اشارہ بھی ایک دھاگا بن جاتا ہے جس سے آپ کو واپس کھینچا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر راستہ بند کریں، سوشل میڈیا خاموش، میسیجز ختم، کالز ختم، غیر ضروری ملاقاتیں ختم۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ بےزتی کی قیمت آپ کو کھونا ہے، اور سب سے اہم بات، صرف دور نہ جائیں، اپنی زندگی فوراً بھر دیں، جم شروع کریں، کام پر فوکس کریں، نئی سکل سیکھیں، نئے لوگوں سے ملیں، نئے ماحول میں جائیں، کیونکہ اگر آپ رسائی ختم کر کے خالی بیٹھ گئے تو آپ صرف جسمانی طور پر دور ہوں گے، ذہنی طور پر نہیں۔ پھر آپ سوچیں گے، پھر یاد کریں گے، پھر چیک کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور یوں وہ آپ کے ذہن میں مفت جگہ لے لیں گے۔ اصل کٹ آف تب ہوتا ہے جب وہ آپ کی زندگی سے بھی نکل جائیں اور آپ کے ذہن سے بھی نکل جائیں، اور جب تک وہ سمجھے کہ آپ غائب ہو چکے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ صرف کسی کو کھو نہیں رہے ہوتے بلکہ خود کو واپس حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ، خاموشی سے اپنی زندگی کو اوپر لے جائیں۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ دور جا کر بیٹھ جانا اور ماضی کو بار بار سوچتے رہنا، ذہن میں وہی باتیں، وہی سین، وہی گفتگو، جیسے سوچنے سے کچھ بدل جائے گا، اور حقیقت وہ یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ وقت ضائع کریں گے، دور سے ان کی زندگی دیکھتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو پاز کر دیں گے۔ لیکن اصل کلوجر کیا ہے؟ بات چیت نہیں، وضاحت نہیں، آخری لفظ بھی نہیں۔ اصل کلوجر یہ ہے کہ اتنا آگے نکل جانا کہ جب دوبارہ آپ کا نام سنا جائے تو پہچان ہی نہ آئے، اور یہ سب خاموشی سے کرنا ہے۔ ہر ورک آؤٹ پوسٹ نہیں کرنا، ہر کامیابی اناؤنس نہیں کرنی، ہر قدم دکھانا ضروری نہیں ہے۔
क्योंकि जिस लम्हे आप प्रूव करना शुरू करते हैं उसी लम्हे आप असल मकसद भूल जाते हैं। ये किसी को मुतासिर करने का सफर नहीं है, ये खुद को बदलने का सफर है। खामोशी क्यों ताकत है? क्योंकि खामोशी कैमोफ्लाज है। ये आपको बगैर रुकावट बढ़ने देती है, बगैर तनकीद के, बगैर नजर के, बगैर दबाव के। और जब महीनों बाद आप दोबारा नजर आते हैं तो फर्क साफ नजर आता है, महसूस होता है। लोग सोचते हैं क्या ये वही शख्स है या कोई और बन चुका है। लेकिन याद रखें, ये तब्दीली आधी नहीं हो सकती। सिर्फ एक चीज बेहतर करना काफी नहीं, सिर्फ जिम जाना काफी नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। मुकम्मल तब्दीली चाहिए। सेहत बेहतर, जिस्म मजबूत, ज़हन वाज़े, सोच पुख्ता, फिनांस बेहतर, ज़हरी शक्ल निखरी हुई, लिबास बेहतर, बात करने का अंदाज मजबूत और सोशल दायरा ज्यादा बावकार। जब जिंदगी के हर हिस्से में बेहतरी आती है तब तब्दीली नजर नहीं आती, महसूस होती है। और सबसे अहम बात, मकसद किसी को वापस बुलाना नहीं है। मकसद ये नहीं है कि वो देखें और पछताएं। मकसद ये बनना है कि वो दोबारा ऐसी बेइज्जती अट्रैक्ट ही ना हो। ये वो मकाम है जहाँ आप बदलते नहीं, आप इवॉल्व होते हैं। और जब आप इस तरह जीना शुरू करते हैं तो एक अजीब चीज होती है, आपको प्रूव करने की जरूरत खत्म हो जाती है, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत खत्म हो जाती है। और यही असल जीत है, क्योंकि जिस दिन किसी की राय अहम न रहे उसी दिन आप वाकया आगे निकल जाते हैं। तीसरा स्टेप, वजाहत देना बंद करें। ये वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग अपनी ताकत खुद खत्म कर देते हैं। जब आप हर फैसले को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो आप दरअसल किसी को क्लैरिटी नहीं दे रहे होते, आप अपनी कदर पर निगोशिएशन कर रहे होते हैं। और जैसे ही निगोशिएशन शुरू होती है ताकत आपके हाथ से निकल जाती है, क्योंकि आप फैसला करने वाले नहीं रहते, आप जवाब देने वाले बन जाते हैं। और जो इंसान अपनी जिंदगी के फैसले डिफेंड कर रहा हो वो अंदर से पहले ही कमजोर पोजीशन में आ जाता है। जब कोई पूछे आप क्यों बदल गए हैं, आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपने ऐसा क्यों कहा, तो ज्यादातर लोग यहाँ फंस जाते हैं। वो लंबे एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपनी वजूहात जस्टिफाई करते हैं, अपनी नीयत साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि जो शख्स आपको समझना चाहता है उसे लंबी वजाहत की जरूरत नहीं होती, और जो आपको समझना ही नहीं चाहता उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन वजाहत भी आपके हक में कैल नहीं कर सकती। इसलिए असूल सादा है, लंबा मैसेज नहीं, जज्बाती सफाइयां नहीं, अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं, सिर्फ एक जुमला काफी है, मैं अपनी जिंदगी पर फोकस कर रहा हूँ, बस। न इजाफी वजाहत, न दिफा, न बहस। ये जुमला नरम भी है और मजबूत भी। और सबसे अहम बात, ये दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि जब आप कम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो आप ज्यादा कंट्रोल में होते हैं। ज्यादा वजाहत हमेशा कमजोर करती है और कम वजाहत हमेशा ताकत देती है। और ये बात समझना जरूरी है कि आपका हर लफ्ज आपकी कदर का हिस्सा होता है। अगर आप हर किसी को कन्विंस करने लग जाएंगे तो आप अपनी एनर्जी वहां जाय करेंगे जहां उसकी कोई कीमत नहीं। जो लोग आपकी कदर करते हैं उन्हें आपकी रीजनिंग की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपकी मौजूदगी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका किरदार समझ आ जाता है। और जो लोग आपकी कदर नहीं करते, जो आपकी बात को वैल्यू नहीं देते, उनके लिए आपकी हर वजाहत एक नई बहस का दरवाजा खुलती है। इसलिए मैच्योर डिसीजन ये है कि कम बोलें, साफ बोलें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हर बार जब आप खुद को जस्टिफाई करते हैं आप अपने आप को दोबारा उसी मकाम पर ले आते हैं जहां आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। और जो इंसान अपनी जिंदगी में वाकई आगे बढ़ चुका हो उसे किसी के सवालों को जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, उसका जवाब उसकी जिंदगी खुद बन जाती है जो नजर आ रही होती है। चौथा स्टेप, अपनी तवनाई बेहतर लोगों की तरफ मोड़ दें। सिर्फ दूर चले जाना जीत नहीं होता, असल जीत तब होती है जब आप अपनी सिमत बदलते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी से दूर हो गए लेकिन अंदर से वही खालीपन, वही पुरानी सोच, वही तन्हाई रह गई तो दिमाग फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस उन्हीं यादों की तरफ चला जाता है। ये इंसानी फितरत है। खाली जगह कभी खाली नहीं रहती, वो या तो माजी से भरेगी या बेहतर मुस्तकबिल से। इसलिए अगला कदम बहुत अहम है, नया हल्का अहबाब बनाएं। ऐसे लोग तलाश करें जो वाकई आगे बढ़ रहे हों, जो सिर्फ बातें न करें बल्कि अमल करते हों, जो खुद पर काम कर रहे हों, जो अकाउंटेबिलिटी रखते हों, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलें, ना कि आपको अंदर बंद रखें। क्योंकि आपकी सोच आपके माहौल से बनती है। आप जितना वक्त जिन लोगों के साथ गुजारते हैं आप ऐसा ऐसा वैसे ही बनने लगते हैं। अगर आपका सर्कल सुस्त है तो आपकी रफ्तार भी सुस्त हो जाएगी। अगर आपका सर्कल शिकायत करने वाला है तो आप भी शिकायत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में बैठ जाएं जो बना रहे हैं, सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो आपको खुद खुद अंदाजा होने लगता है कि आप कहाँ खड़े हैं। और यही वो लम्हा होता है जहाँ तब्दीली शुरू होती है। क्योंकि अब आपका फोकस किसी एक शख्स या पुराने वाक़ये पर नहीं रहता, अब फोकस मुस्तकबिल पर होता है, अपनी ग्रोथ पर होता है, अपने गोल्स पर होता है। और सबसे अहम बात, आपका ज़हन मसरूफ हो जाता है। और जब ज़हन मसरूफ हो जाए तो माजी की गुंजाइश कम हो जाती है। यही वजह है कि नया सर्कल सिर्फ कंपनी नहीं होता, ये एक मेंटल अपग्रेड होता है। जब आप ऐसे माहौल में आते हैं तो आपकी सोच खुद ब खुद बदलने लगती है, आपकी आदतें बदलने लगती हैं, आपका म्यार बुलंद होने लगता है
اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ وہی انسان نہیں رہے جو پہلے تھے۔ سب سے طاقتور احساس کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھول گئے، بلکہ یہ کہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ لوگ آپ کے لیول کا حصہ ہی نہیں رہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں مصروف ہیں جہاں گروتھ ہے، پروگریس ہے، ڈائریکشن ہے، اور ان کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تو ایک خاموش سا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شور نہیں کرتا لیکن بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ کسی کے پیچھے نہیں جا رہے، آپ اپنی زندگی کے آگے جا رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ کہ جب آپ بہتر لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پرانی زندگی خود بخود چھوٹنے لگتی ہے۔ نہ لڑائی کی ضرورت رہتی ہے، نہ بدلہ لینے کی، نہ کچھ ثابت کرنے کی، بس آپ بڑھتے رہتے ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ 5واں سٹیپ، کوئی جذباتی رد عمل نہیں۔ بےعزتی کے بعد انسان کے اندر ایک فطری رد عمل اٹھتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دکھایا جائے کہ تکلیف ہوتی ہے، غصہ نکلے، الفاظ تیز ہوں، بدلہ لیا جائے، بات کو صاف کیا جائے اور سامنے والے کو بتایا جائے کہ اس نے حد پار کر دی ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ کہ جب آپ جذباتی رد عمل دیتے ہیں تو سامنے والے کو یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ اب بھی آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ آپ کے اندر ریئیکشن پیدا کر سکتا ہے، وہ آپ کے اندر ہلچل مچا سکتا ہے۔ اور جب تک کوئی شخص آپ کو ایموشنلی ٹریگر کر سکتا ہے تب تک وہ آپ کی ذہنی جگہ پر موجود رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے خطرناک چیز غصہ نہیں بلکہ وہ رد عمل ہے جو غصے سے پیدا ہوتا ہے۔ اصل طاقت اس میں نہیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ اس احساس پر کیسے قابو رکھتے ہیں۔ سب سے طاقتور رد عمل کیا ہے؟ سکون۔ ایسا سکون جو مصنوعی نہ ہو بلکہ اندر سے قائم ہو، نہ آواز اونچی ہو، نہ لہجہ بدلے، نہ چہرے پر غصہ ظاہر ہو، نہ طنز ہو، صرف ایک اسٹڈی کیفیت، ایک ایسی موجودگی جو ہلتی نہیں۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا کنٹرول ہے، کیونکہ غصہ کرنا آسان ہے، چیخنا آسان ہے، جواب میں حملہ کرنا آسان ہے، لیکن خاموش رہنا، اپنے آپ کو روکنا اور اپنی انرجی کو محفوظ رکھنا یہ مشکل ضرور ہے، لیکن اصل طاقت یہی ہے۔ جب کوئی دیکھتا ہے کہ وہ آپ کو ہلا نہیں سکتا تو وہ خود اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ریئیکٹ کریں گے، وہ چاہتا ہے کہ آپ ٹوٹ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ جذبات میں آ جائیں، لیکن جب آپ کچھ نہیں کرتے تو اس کی پوری اسٹریٹجی ناکام ہو جاتی ہے، اور یہی خاموشی سب سے بڑا پیغام بن جاتی ہے۔ الفاظ سے طاقتور، چیخ سے زیادہ واضح، یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے اندر اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی باہر کی چیز آپ کا توازن خراب نہیں کر سکتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ جذبات کے غلام نہیں رہتے بلکہ ان کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور اس تبدیلی کے بعد ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، اب کوئی بھی آپ کو آسانی سے پرووک نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو اپنی سطح پر نہیں لا سکتا۔ آپ ریئیکشن نہیں دیتے، آپ رسپانس دیتے ہیں، اور یہ فرق آپ کو عام انسان سے الگ کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھ لے وہ اپنی زندگی پر بھی قابو رکھ لیتا ہے۔ دوستو، آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں، زندگی آپ کو بار بار اسی جگہ لے کر آتی ہے جہاں آپ نے حد واضح نہیں کی ہوتی، جہاں آپ نے خاموشی سے بےعزتی کو برداشت کیا ہوتا ہے، جہاں آپ نے بار بار دوسری چانس دے کر یہ پیغام دیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویلیو فلیکسیبل ہے۔ اور جب تک آپ یہ پیٹرن نہیں توڑتے چیزیں بدلتی نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ لوگ نہیں ہوتے، اصل مسئلہ وہ حدود ہوتی ہیں جو آپ نے کبھی واضح ہی نہیں کی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ میرے لیے بےعزتی کیا ہے اور عزت کیا ہے۔ جب تک آپ ہر غلط رویے کو اگنور کرتے رہیں گے زندگی وہی تجربہ ریپیٹ کرتی رہے گی، صرف چہرے بدل جائیں گے، کہانی نہیں۔ اس لیے ایک وقت آتا ہے جب فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب مزید کمپرومائز نہیں، اب مزید اوور انڈرسٹینڈنگ نہیں، اب مزید خود کو سیکنڈ پرائورٹی نہیں بنانا۔ آپ کو اپنی زندگی میں واضح لائن کھینچنی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ خود کو واپس لیتے ہیں، اپنی طاقت واپس لیتے ہیں، اپنے سٹینڈرز بلند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مقام دیں جو آپ دوسروں کو دیتے آئے ہیں، کیونکہ جب آپ خود کو پہلی پرائورٹی بناتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، آپ ایک ایسی زندگی بناتے ہیں جس میں کسی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں رہتی، نہ اپروول کی، نہ اجازت کی، آپ کا فیصلہ کافی ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس طرح جینا شروع کرتے ہیں تو ایک خاموش سا اثر پیدا ہوتا ہے، پچھتاوا۔ لیکن یہ پچھتاوا آپ کا نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے آپ کی ویلیو اس وقت نہیں سمجھی جب آپ ان کے لیے دستیاب تھے۔ اور یہ احساس اچانک نہیں آتا، یہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، خاموشی سے، گہرائی میں، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جب ایک بار آپ واقعی آگے نکل جاتے ہیں تو پھر واپسی آنا ممکن نہیں رہتا۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔